इतना जज़्बा इंसानियत के लिए, इतने सोशल वर्क के काम आप कर चुकी हैं, ये सारी मोटिवेशन जो है ये कहाँ से मिलती है? मेरी जो फैमिली है वो बहुत सपोर्टिव है। मेरी जो मदर थी, पहले दिन से ही मुझे लंच बॉक्स 2 मिलते थे। एक मेरा होता था, एक उस बच्चे के लिए होता था जो वो लंच बॉक्स भूल जाए, और या फिर जूनियर स्टाफ का होता था। बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, पानी का बहाव ज़्यादा है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। तो इस हवाले से भी अवेयरनेस, इस हवाले से भी काम चल रहे हैं? मेनली हाँ, फ्लड्स हमारे यहाँ पर आ रहे हैं ज़्यादा दरख्त काटने की वजह से, ज़्यादा फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करने की वजह से। क्योंकि जब फॉसिल फ्यूल जलते हैं, कोल, तेल, गैस, जब ये जलते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, जो हमारे माहौल को आलूदा बनाती है। ये बताइएगा कि जो लोग सोशल वर्क करते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, इसमें फैमिली सपोर्ट जो है वो कितना ज़रूरी है? बहुत से लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं तो हम कैसे मदद करें, आप दुआ करें। कि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का आपने जिक्र किया, जिसमें बच्चियों के हवाले से एजुकेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, सिलाई सेंटर हैं, डिफरेंट और चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियली मैनेज कैसे हो रही हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहैब हाशमी और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तान की एक होनहार बेटी से। मेरे साथ इस वक्त इशाल शौकत साहिबा मौजूद हैं, जिन्होंने जो है बड़ी बहिम्मत और बड़ा हौसले का मुजाहरा करते हुए फ़लाए इंसानियत के बेशुमार काम किए। दुबई से वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड भी हासिल किया। आइए जानते हैं इनका ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और आज इसको आगे कहाँ पर ले जाने की उम्मीद रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अच्छा, मुझे इशाल पहले तो ये बताइएगा कि दुबई में जो वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड हासिल किया, वो सफ़र कैसा था, वो दिन कैसा था, क्या फीलिंग्स थी उस दिन? उस दिन जिस दिन मुझे अवार्ड मिला तो मुझे बहुत रोना है, क्योंकि ये अवार्ड मेरा नहीं, ये उन सारी बच्चियों का है। मैंने ये अवार्ड जो है डेडिकेट किया हर उस औरत को जो दूसरी औरत को जो है मोटिवेट करती है, उसका साथ देती है। और ये अवार्ड मेरा बेसिकली नहीं है, ये अवार्ड सारी बच्चियों का है, जो ऑर्फन गर्ल्स, जिनको मैं कहती हूँ कि मैं तुम लोगों की मदर हूँ, उन ऑर्फन गर्ल्स का है। और उस वक्त मुझे इतना रोना आया और बहुत इमोशनल हुई मैं कि एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे एक इस तरह का अवार्ड मिला। दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड फॉर ऑल द ऑर्फन गर्ल्स। अच्छा, आपके जो बेशुमार सोशल वर्क हैं जिनकी बिना पर आपको अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, आपको अवार्ड दिया गया, ज़रा उनकी तफसील में अगर जाएं तो वो बताएं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे? मेनली मैं विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ। विमेन एम्पावरमेंट में फॉर एग्ज़ाम्पल स्टिचिंग सेंटर है हमारे पास। स्टिचिंग सेंटर में लड़कियों को सिखाते हैं कैसे स्टिच करने हैं कपड़े, और उसके साथ स्विमिंग सेंटर भी है एक हमारा। स्विमिंग पूल हमने एक बनाया हुआ है, बच्चियों को सिखाते हैं स्विम करना। पहले तो लोग बहुत मजाक उड़ाते थे स्विमिंग का, लेकिन अब पता चल रहा है लोगों को कि फ़्लड्स आ रहे हैं, और फ्लड्स में ताकि बच्चियाँ अपनी कोई तो जान बचा सके, तो इसलिए उनको स्विमिंग सिखा रहे हैं, उनके लिए स्पेशल ट्रेनर्स रखे हुए हैं। और कुकिंग सेंटर हमारा एक है, कुकिंग सेंटर में हम उनको सिखाते हैं किस तरह खाना बनाना है। इसके पीछे भी एक कहानी है कि मैं एक घर गई, वहाँ पर तो मैंने देखा एक बच्ची बना रही है, सिंपल एक गोभी थी, उसको पानी में रखा, उसकी मदर नहीं थी, और उसने इस तरह ही उसे घुमाया चम्मच को, और उसने प्लेट में दे दिया और कहती मैंने खाना बनाया। और वो अपने बहन भाइयों के लिए बना रही थी, छोटे बहन भाइयों के लिए। तो उस वक्त एहसास हुआ कि कुकिंग कितनी इम्पोर्टेंट स्किल है। और इसके साथ वुमेन एम्पावरमेंट पे पहचान विद इशुल शौकत, जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो लाइस प्रोजेक्ट था हमारा, यकीन करें जब उन बच्चियों से मैं मिलती थी ना, तो उनको ये नहीं पता था कि हमने अपना मुंह कैसे धोना है, उनको ये नहीं पता था कि हमने अपने बाल कैसे ब्रश करने, तो वो मैं उनको सिखाती हूँ। और उसके साथ उनको बर्थ सर्टिफिकेट्स बना कर दिए जाते हैं। पहचान विद इशुल शौकत एक प्रोजेक्ट है, उसके अच्छा, लिए काम। विशाल, मुझे ये बताइएगा कि इतनी सी उम्र और इतना जज्बा इंसानियत के लिए, इतने सोशल वर्क के काम आप कर चुकी हैं, ये सारी मोटिवेशन जो है ये कहाँ से मिलती है? मेरी जो फैमिली है वो बहुत सपोर्टिव है। मेरी जो मदर थी, पहले दिन से ही मुझे लंच बॉक्स 2 मिलते थे। एक मेरा होता था, एक उस बच्चे के लिए होता था जो वो लंच बॉक्स भूल जाए, और या फिर जूनियर स्टाफ का होता था। ट्रिप में मैं जाती थी, मेरे फादर मुझे एक्स्ट्रा मनी देते थे। कुछ मेरे लिए होते थे और कुछ उनके लिए होते थे कि जो जूनियर स्टाफ आपके लिए जा रहे हैं, जो गार्ड आपके साथ जा रहे हैं, जो आपने खाना है वो आपने उनको खिलाना है। और फिर मैं ह्यूमैनिटेरियन काम करती थी, लेकिन बहुत छोटे प्लेटफॉर्म पे। फिर प्रोफेसर गैट्रेड, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, और फादर ऑफ ह्यूमैनिटी,
انہوں نے میرا ساتھ دیا, انہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا, میں ان سے ملی اور انہوں نے مجھے مڈ لینڈ انٹرنیشنل ایڈ ٹرسٹ یو کے کا ایمبیسڈر بنایا. انہوں نے مجھے, میں کلائمیٹ چینج پہ بھی کام کر رہی تھی, تو انہوں نے مجھے واٹس ایپ چیف یوتھ انٹرنیشنل ایمبیسڈر بنایا, اور پھر ہم نے اور بڑے پلیٹ فارم پہ کام کرنا شروع کیا. اچھا, جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ فلڈ ہے پاکستان میں, اس حوالے سے بھی جو ہے آپ کے پروجیکٹس چل رہے ہیں, تو ذرا ان کی تفصیل بتائیے گا کہ یہ فلڈ کے دوران کیا کیا کام کیے آپ نے, کون کون سے علاقے جو ہیں وہ خود وزٹ کیے؟ ریسنٹلی میں چنیوٹ سے ہو کر آئی ہوں, اور وہاں پر ہم نے بہت سی چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی. وہاں پر ہم نے مچھردانی, مسٹرڈ آئل, پیناڈول اور کچھ کھانے کی چیزیں, اور ساتھ میں دودھ بچوں کا, فیڈر ادھر دیے ہم نے. اور ادھر دیکھ کر بہت دکھ ہوا فلڈس جب آئے, اور اتنے امیر امیر لوگ جو ہیں وہ اس طرح کر رہے تھے کہ ہماری مدد کر دو, اور ہر چیز تباہ ہو چکی تھی, اتنی فصلیں تباہ ہوئی, اتنا لوگوں کا نقصان ہوا, اور گھر ٹوٹ گئے. یہ سب کچھ, اس سب کی وجہ جو ہے, میں نے ان سب کو یہی کہا کہ کلائمیٹ چینج اس سب کی وجہ ہے. ہم جو درخت کاٹ رہے ہیں, ہم جو زیادہ سے زیادہ فاسل فیول استعمال کر رہے ہیں, یہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اور ہم انڈائریکٹلی فلڈس کو بلا رہے ہیں. جب لوگوں نے اس طرح کیا تو خوف آ رہا تھا کہ یہ وقت کبھی بھی کسی پہ آ سکتا ہے. اور یقین کریں, چلتے چلتے پہلے ہم ایک گاؤں گئے, پھر دوسرے گاؤں گئے, پھر چلتے چلتے جو ہے ہم جو کنارہ ہے ادھر پہنچ گئے, اور تو اتنا خوفناک منظر تھا کہ پانی کا ابھی بھی ادھر فلڈ کا خطرہ ہے, اور لوگ ادھر رو رہے تھے. لوگ کہتے تھے کہ ہم اور کہاں جائیں گے, ہمارے پاس کوئی گھر ہی نہیں ہے, اور ہم کہاں جائیں گے اپنے گھر چھوڑ کر. تو بہت دکھ ہوا دیکھ کر. اچھا اشال, جو فلڈ ہے یہ کلائمیٹ چینج بھی ایک وجہ ہے اس کی, اور جو موسم کی تبدیلی ہے وہ بھی یہ باعث بن رہا ہے کہ بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں, پانی کا بہاؤ زیادہ ہے, اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا. تو اس حوالے سے بھی اویئرنیس, اس حوالے سے کوئی کام چل رہے ہیں آپ کے؟ جی, سب سے پہلے تو ایز اے واٹس ایپ چیف یوتھ پین ایشین ایمبیسڈر, واٹس ایپ کا مطلب یعنی کہ ورلڈ اگینسٹ سنگل یوز پلاسٹک, یہ ان مور دین 52 کنٹریز ہے, اور اس کے فاؤنڈر پروفیسر گیٹفرڈ ہیں. اور اس میں جو ہے سارے جو انوائرمنٹل ایشوز جیسے کلائمیٹ چینج ہے, واٹر پولیوشن ہے, ایئر پولیوشن ہے, اس پہ کام کیا جاتا ہے. مینلی فلڈز ہمارے یہاں پر آ رہے ہیں زیادہ درخت کاٹنے کی وجہ سے, زیادہ فاسل فیول استعمال کرنے کی وجہ سے, کیونکہ جب فاسل فیول جلتے ہیں, کول, تیل, گیس, جب یہ جلتے ہیں تو اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہوتی ہے جو ہمارے ماحول کو آلودہ بناتی ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہم درخت کاٹ رہے ہیں, درخت آپ کو پتہ ہے کہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کرتے ہیں اور ہمیں آکسیجن دیتے ہیں, یعنی کہ ہوا کو صاف کرتے ہیں, اگر ہم وہ بھی کاٹ رہے ہیں اور فاسل فیول بھی چلا رہے ہیں تو ہمارا ماحول تو گرم ہوگا. اب آپ دیکھیں پچھلے سال کا جو ستمبر تھا اور اس سال کے ستمبر میں یہی فرق ہے کہ پچھلے سال کا ستمبر میں کم گرمی تھی اور یہاں پر ابھی کتنی گرمی ہے. نہیں تو یس. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنلی, پاکستان میں تو آپ نے بہت سے کام بتائے, بہت سے پروجیکٹس آپ کے چل رہے ہیں. انٹرنیشنلی اگر بات کریں تو پاکستان میں بہت سارے ادارے ایسے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فلسطین کے لیے بھی آواز اٹھا رہے ہیں. جتنی ان کی طاقت ہے, جتنی جہاں تک ان کی آواز پہنچتی ہے, لوگ اپنی مدد کے تحت, کیونکہ وہ بھی ایک مسلمان ملک ہے, لوگوں وہاں پہ مسلمانوں کی آبادی ہے, ان کے لیے بھی جو ہے آواز اٹھائی جا رہی ہے. تو آپ کا اس حوالے سے کوئی سوچ, آپ کی اس حوالے سے کوئی پروجیکٹ ہیں؟ جی, ایز اے مڈ لینڈ انٹرنیشنل ایڈ ٹرسٹ یو کے ایمبیسڈر میں نے جو میٹنگ کی ڈاکٹر زہیر سے, جو پیلسٹینین ایمبیسڈر ہیں, ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی, بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئیں. اور میں ریسنٹلی انوائٹیڈ تھی فار دا گریجویشن سیریمنی آف دی پیلسٹینین لیڈیز, اور جو گریجویٹ کی تھیں ادھر سے. اور ابھی ہمارا ریسنٹلی پروجیکٹ آ رہا ہے جس میں ہم یونیورسٹی آف فیصل آباد میں انشاءاللہ جو بچیاں آئیں گی پیلسٹین سے, وہ یہاں پر اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں گی اور پھر اپنی کنٹری میں سرو کریں گی. اور وہاں سے بچیوں کو یہاں پہ لا کے تعلیم دی جائے گی؟ جی وہاں سے. تو یہ کتنے عرصے سے پروجیکٹ چل رہا ہے, اب تک کتنے بچے اس سے استفادہ حاصل کر چکے ہیں؟ پچھلے سال آئے تھے اور اراؤنڈ 20 آئی گیس آئے تھے. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ اوور آل آپ نے باتیں ساری بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں اتنی سی عمر میں. یہ بتائیے گا کہ جو لوگ سوشل ورک کرتے ہیں, سوشل ورک کرنا چاہتے ہیں, اس میں فیملی سپورٹ جو ہے وہ کتنا ضروری ہے؟
میرا یہ ماننا ہے کہ ہیومینیٹیرین ورک کے لیے سارے پیرنٹس تو بہت خوش ہوتے ہیں، فیملی ساری بہت خوش ہوتی ہیں جب وہ سنتی ہیں کہ ان کا بچہ ہیومینٹی کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہے، اور ساری فیملیز جو ہیں اس پہ کام کرنا چاہ رہی ہیں. اور میں سب کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہیومینیٹیرین ورک کرنا ہے، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے اس کے لیے. بہت سے لوگ ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تو ہم کیسے مدد کریں. آپ دعا کریں. جس طرح ہم فلڈ کے لیے گئے، جب ہم فلڈ کی چیزوں کے جب ہم ڈسٹریبیوشن کے لیے گئے ادھر چنیوٹ میں، تو ادھر بہت سے کہتے ہیں کہ اتنے امیر لوگ ہیں اور یہ کچھ لوگ اس طرح کے ہیں. میں نے ان کو بولا کہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں اگر پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے تو اس طرح کی نوبت ہی نہ آتی. لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ آپ کے لیے دعا کریں. اس لیے آپ دوسروں کے لیے دعا کریں، آپ دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں. آپ کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ آپ کے ساتھ اپنے دکھ شیئر کر لے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا دل ہلکا ہو جائے گا، اس کا دن اچھا جائے گا اس کے بعد. اور آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ کوئی دروازہ کھڑکائے گا آپ کے گھر کا دروازہ کوئی کھڑکائے گا اور کہے گا کہ میری مدد کر دو تو ہی آپ نے مدد کرنی ہے. آپ خود گھر سے باہر نکلیں، ان لوگوں کو تلاش کریں جن کو مدد کی ضرورت ہے، جو مانگتے نہیں ہیں، ان کی تلاش کریں. ایون دو ہم ویل چیئر دیتے ہیں، ہم ہر چیز کرتے ہیں، ہم جب بھی جاتے ہیں تو ہماری پوری فیملی جو ہے سب سے پہلے تلاش کرتی ہے لوگوں کو جن کو بہت ضرورت ہوتی ہے اور جو مانگنا نہیں چاہتے، ان تک پہنچتے ہیں اور ان کو چیزیں دیتے ہیں. اچھا شال، مجھے یہ بتائیے گا کہ ملٹیپل پروجیکٹس کا آپ نے ذکر کیا جس میں بچیوں کے حوالے سے ایجوکیشن کے پروجیکٹس ہیں، سلائی سینٹر ہیں، ڈفرینٹ اور چیزیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں فائنینشلی مینیج کیسے ہو رہی ہیں؟ فرسٹ آف آل مڈ لینڈ انٹرنیشنل ایٹرسٹ یو کے کی سپورٹ کی مدد سے، میرے پیرنٹس کی سپورٹ کی مدد سے، سپورٹ کی وجہ سے، اور جو میرے گرینڈ پیرنٹس ہیں وہ بھی بہت سپورٹ کرتے ہیں، تو سب مل کر ہی اس کے پہ کام کر رہے ہیں. اچھا، دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میں آپ سب لوگوں کو یہی کہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، کیونکہ ہماری زمین ہماری ذمہ داری، اور دوسروں کی مدد کریں. پیسوں سے نہیں کر سکتے، کسی کے لیے دعا کر دیں، کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی کو موٹیویٹ کر دیں، وہی بہت بڑی بات ہے. اور خود اپنے گھر سے باہر نکلیں، دوسروں کی مدد کریں. بالکل ناظرین، ہمارے ساتھ پاکستان کی ہونہار بیٹی جو کہ چھوٹی سی عمر میں بہت سارے فلاح انسانیت کے کام جو ہے وہ کر چکی ہیں اور آگے بھی کرنا چاہتی ہیں اور کر رہی ہیں. ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے جو ہے یہ انسانیت کا جذبہ ان میں برقرار رکھے، اور جس طرح سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں ان میں مزید ان کے لیے ثانیہ پیدا ہو سکیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ نگہبان.